تاریخ کی تشکیل اور ارتقاء ہمیں اپنے سیارے کی تاریخ اور مستقبل کے بارے میں مزید جاننے میں مدد کرے گا۔ اس کے ماضی میں سرخ سیارے پر زندگی کے لیے موزوں حالات تھے، اور مستقبل کی تلاش انسانی کے بنیادی اسرار میں سے ایک کا جواب دیتے ہوئے زندگی کے شواہد سے پردہ اٹھا سکتی ہے۔ کیا زندگی زمین سے باہر موجود ہے؟ میں سمے ہم نئی بلندیوں تک پہنچ رہے ہیں تاکہ ہم خلا میں دنیا کے رہنما رہیں۔ ہم علمبردار ہیں اور ہم ہمیشہ رہے ہیں، اور ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس اہم جذبے پر استوار کر رہے ہیں تاکہ ہم دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائیں اور ہم یہیں زمین پر ملازمتیں پیدا کریں۔ ناسا 2025 تک انسانوں کو سیارچے اور 2030 کی دہائی میں مریخ پر بھیجنے کے لیے درکار صلاحیتوں کو تیار کر رہا ہے۔ ہم ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو چاند تک جا سکے۔ یہ چاند ہم اس سے مریخ پر جا سکتے ہیں۔ یہ اگلا مرحلہ ہے جس کی ہم اپولو دور سے تلاش کر رہے ہیں۔ روبوٹک ایکسپلوررز نے 40 سال سے زیادہ عرصے سے مریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ مریخ کی انسانی تلاش کے لیے ناسا کا راستہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر کم زمین کے مدار میں شروع ہوتا ہے۔ مدار میں چلنے والی تجربہ گاہ میں خلاباز گہرائی میں خلا میں انسانی مشن کے لیے درکار بہت سی ٹیکنالوجیز اور مواصلاتی نظام کو ثابت کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر عملہ اس شاندار چوکی کا استعمال کر رہا ہے تاکہ ہمیں کشودرگرہ سے مریخ تک خلا میں دور سے دور جانے میں مدد ملے۔ میرے خیال میں اسٹیشن پر سائنس ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کر رہی ہے جو زمین پر لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ ہم اور ہمارے دوسرے بین الاقوامی ساتھی عملہ کے ساتھی کرہ ارض کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ناسا ہمارے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ یہاں اسٹیشن پر ہر روز سائنسی تحقیق کرتے ہیں کیونکہ ہم اس گردش کرنے والی لیبارٹری کو مستقبل کی گہری خلائی تحقیق کے لیے ایک قدم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خلائی اسٹیشن کی تحقیق کے ساتھ مل کر ناسا ایک روبوٹک مشن بھیجے گا جو چاند کے گرد چکر لگانے کے لیے ایک کشودرگرہ کو پکڑنے اور ری ڈائریکٹ کرے گا۔ ناسا کے اورین خلائی جہاز پر سوار خلاباز اس کشودرگرہ کو تلاش کریں گے اور نمونوں کے ساتھ زمین پر واپس آئیں گے۔ اس تجربے سے ناسا کو نئے نظاموں اور صلاحیتوں کی جانچ کرنے میں مدد ملے گی، جیسے سولر الیکٹرک پر ریپلشن، جو مریخ پر انسانی مشن کے حصے کے طور پر کارگو بھیجے گا۔ ناسا کا نیا خلائی لانچ سسٹم ان ثابت کرنے والے زمینی مشنوں کو نئی صلاحیتوں کی جانچ کرنے کے قابل بنائے گا۔ مریخ پر انسانی مشن اورین اور SLS کے تیار کردہ ورژن پر انحصار کریں گے، جو اب تک اڑایا جانے والا سب سے طاقتور راکٹ ہوگا۔ اورین اور ہمارے ہیوی لفٹ اسپیس لانچ سسٹم کے ساتھ ہم انسانوں کو اس سے کہیں زیادہ خلا میں بھیجیں گے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ اس سال کی اورین کی آزمائشی پرواز 40 سے زائد سالوں میں انسانی خلائی جہاز کے لیے سب سے زیادہ جارحانہ ہوگی۔ اپولو میری پیدائش سے پہلے ہوا تھا، لہٰذا یہ ہماری نسل کے لیے وہ ریسرچ مشن ہوں گے جو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ روبوٹک خلائی جہاز اور روورز کا ایک بیڑا پہلے ہی مریخ پر اور اس کے آس پاس موجود ہے، جو سرخ سیارے کے بارے میں ہمارے علم میں ڈرامائی طور پر اضافہ کر رہا ہے اور مستقبل کے انسانی متلاشیوں کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ ماضی کی زندگی کے آثار تلاش کرنے والے مستقبل کے مشن نئی ٹیکنالوجیز کا مظاہرہ کریں گے جو خلابازوں کو مریخ پر زندہ رہنے میں مدد دے سکتی ہے۔ میرے خیال میں کچھ انتہائی حیرت انگیز چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ دراصل یہ ہیں کہ کسی دوسرے سیارے پر واقعی اچھے جاسوس کیسے بنیں، جو کہ واقعی ایک مشکل کام ہے۔ ملک بھر میں انجینئرز اور سائنسدان ان ٹیکنالوجیز کو تیار کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں جن کا استعمال خلائی مسافر ایک دن مریخ پر رہنے اور کام کرنے کے لیے کریں گے اور پھر انسانیت کے لیے اگلی بڑی چھلانگ سے بحفاظت گھر واپس آئیں گے۔ جدید ہوائی جہاز سے لے کر ذیلی راکٹوں تک ہر چیز میں استعمال ہونے والی جدید ایرو اسپیس ٹیکنالوجیز اور آج کم زمینی مدار میں خدمات انجام دینے والی کمرشل گاڑیوں کے ذریعے ہم ایسی مشینیں بنا رہے ہیں جو ہمیں اونچی سرحد تک لے جائیں۔ میں سے یہاں انسانی کامیابی کے لیے بار بڑھانے کے لیے ہے۔ ہم معاشرے کی خدمت میں تحقیق اور دریافت کے لیے وقف ایک کمیونٹی ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انجینئروں، سائنسدانوں، تکنیکی ماہرین، متلاشیوں کی آنے والی نسلوں کے لیے ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ ہم مزہ کر رہے ہیں۔ ناسا جیٹ پر ریپلشن لیبارٹری، کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔